الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر مجلس، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، اتباع کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو اتباع یتبعو اتباعاً سے ماخوذ ہے. تے عین اس لفظ کا اصلی مادہ ہے. معنی ہے اس کا پیروی کرنے کے، پیچھے لگنے کے. عربی زبان میں بولا جاتا ہے تبعت القوم، میں نے فلاں قوم کے پیچھے چلنے کو اپنی عادت بنائی. تبعت الشیء، میں نے فلاں چیز کو نقش راہ بنایا، نشان راہ بنایا. اتباع شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ علماء اسلام نے اتباع کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے متعدد تعریفیں کی، لیکن ان تعریفات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، غلامی کرنے کو. لیکن کس کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز میں؟ زندگی کے ہر پہلو میں، کام چاہے دین کا ہو، کام چاہے دنیا کا ہو، آپ ہو بہو اس کام کو اسی انداز پر عمل کرنے کی، انجام دینے کی کوشش کریں جس طریقے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے یا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہی اتباع ہے. آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ فلاں والی نماز نہیں، فلاں مسلک والی نماز نہیں. آپ نماز اسی کی اتروا لیں اور اللہ کی عبادت اس وقت تک کریں جب تک نشاط باقی ہو. اس لیے کہ جب نشاط باقی نہ ہو تو اس وقت کی ہوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے دیکھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات نیک تھے یا نہیں؟ نیک تھے، لیکن کیوں اللہ کے ہاں قبولیت کا شرط نہیں پا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ طریقہ سنت رسول کے کیا جا رہا ہے، فرمان رسالت کے کیا جا رہا ہے، خلاف جا رہا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ دین اپنے شوق پر چلنے کا نام نہیں، اپنے جذبات کا نام دین نہیں، اپنے فیلنگ کا نام دین نہیں، اپنے مسلک کا نام دین نہیں، اپنے سماج کا نام دین نہیں، اپنی تو بندیوں کا نام دین نہیں، اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کا نام نہیں دین ہے. دین نام ہے اللہ کے قرآن کا اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آپ کوئی کام کریں تو کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کام کے لیے سند اللہ کے رسول یا اللہ کے فرمان سے موجود ہے یا نہیں ہے۔ بردہ ابن نیار صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ساتھی صحابی بردہ ابن نیار کے گھر کے پاس سے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، نالی میں آپ نے خون دیکھا، آپ نے کہا کس کا گھر ہے؟ پتا یہ چلا ساتھی بردہ ابن نیار صحابی بردہ ابن نیار کا گھر ہے، بلوایا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے میں نے حدیث سنی ہے کہ عید کا دن کھانے کا ہے، خوشیاں منانے کا ہے، غریبوں کے گھر سوغات بھیجنے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کالونی میں کس بستی میں میرا یہ گھر ہے، بہت غریب لوگ ہیں، عیدگاہ فاصلے پر ہے، میں نے عید کی نماز سے پہلے اسی لیے جانور ذبح کر کے ان کے گھروں میں گوشت پہنچا دیا ہے تاکہ غریبوں کے گھر بھی خوشیوں کے سوغات خوشیوں کے چراغ جل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نحاشا، ساتھی تمہاری قربانی ادا نہیں ہوئی، جذبے میں کمی نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ سنت کی کیا ہو رہی تھی، خلاف ورزی ہو رہی تھی، عید کی نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد قربانی کی مشروعیت قرار دی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا ان کے جذبات نیک تھے، انہوں نے اپنی سمجھ سے ایک کام کو اچھا سمجھا اور سوچا کہ غریبوں کے گھر ہم عید کی نماز سے پہلے اگر گوشت پہنچا دیں گے تو ان کے بچے بھی خوشیاں منائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اپنی سمجھ، ان کی سمجھ، فلاں کی سمجھ، ان کی بات فلاں بزرگ کا قول نہیں دین ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رب کا قرآن، چاہے جتنا جذبہ آپ کا خالص ہو، چاہے جتنے مخلص ہو، چاہے جتنی نیت آپ کی صادق ہو، لیکن اگر طریقہ وہ نہیں رہا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ ساتھی صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پر شریک ہے، سعادت کی بات ہے، وہ آنکھیں بھی مبارک تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، اور قسمت تھی ان کی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے رفتے سفر باندھا۔ ساتھی صحابی نے اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق ایک فیصلہ کر ڈالا۔ فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں بات بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی جتنی بھی تکلیف ایک بندے مومن کو پہنچتی ہے، لاحق ہوتی ہے، اور بندے مومن اگر صبر کے ذریعہ اس کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ انہوں نے نیت کر لی کہ حج کے اس سفر پہ نہ تو کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، اور نہ ہی سواری پر بیٹھوں گا، پیدل چلوں گا۔ ان کی اپنی سمجھ، سوچا کہ پیدل زیادہ چلوں گا، بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی، تکلیف سے مجھے زیادہ لاحق ہوگی، اور میرے اجر و ثواب کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بے ہوشی طاری ہوئی، غشی آ گئی کمزوری کی وجہ سے، اور صحابہ نے انہیں گھیرا، ہوش میں لانے کے لیے پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو رہی ہے، آپ ماجرا دریافت کرتے ہیں، بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسے ایسے کیا۔ کہا ساتھی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے اپنے اس عمل کے ذریعہ اللہ کو خوش نہیں کیا بلکہ اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ ناراض کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ کام چھوٹا ہو یا کام بڑا ہو، کام کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط جہاں یہ ہے کہ آپ کے یہاں ریا اور نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خلوص ہو، نیت میں کہیں فتور نہ ہو، وہیں دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کام ہو بہو آپ اسی انداز پر کر رہے ہوں جس انداز پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ ورنہ ساری کوشش، ساری محنت،
بیکار کی بیکار چلی جائے گی اور آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس قسم کے اور بھی بے شمار واقعات کتب احادیث میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتباع سنت پر قرآن اور حدیث میں کتنا زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف اسلوب، مختلف انداز، مختلف پیرائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر ابھارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امت اسلام کو اس بات کی وارننگ بھی دی ہے کہ اگر نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی شخص کی بات کو کسی نے پیش کرنے کی ضرورت و جسارت کی، اپنی رائے کے ذریعہ سنت رسول کو خراج چڑھانے کی ضرورت و گستاخی کی، اپنی رائے اور سمجھ کے ذریعہ، اپنی تک بندی اور اپنی اصلی دلیلوں کے ذریعہ، اپنے بنائے ہوئے اصول، اپنے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کے پیمانے کے ذریعہ سنت رسول کو ناپ کر کے اور اس کو خرد بد کرنے کی کوشش کی، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ایمان اس کا محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب، تیرے رب کی ربوبیت کی قسم، لا یؤمنون، ایمان ان کا مکمل نہیں ہوگا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل ماننے ان تمام مسائل میں جو ان کے درمیان اختلافی پیدا ہو، چاہے وہ کام دین کا ہو چاہے وہ کام دنیا کا ہو۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور آپ کا جب فیصلہ آ جائے تو پھر سرے